بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب آسمان نیلا اور ستارے صاف دکھائی دیتے تھے۔ ایک حسین سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور رحم دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام نور النساء تھا۔ اس کی آنکھیں ہرے زمرد کی طرح ہمیشہ چمکتی تھیں اور اس کے لمبے لمبے سنہرے بال ہوا میں جب لہراتے جیسے رات کی چادر پر ستارے جھلملا رہے ہوں۔ نورستان کے کنارے ایک بڑا سا دریا بہتا تھا جسے لوگ دریائے خاموش کہتے تھے، کیونکہ اس کا پانی نہ تو شور کرتا تھا نہ ہی لہریں مارتا تھا، بلکہ بالکل پرسکون طرح سے بہتا رہتا تھا۔ مگر ایک پرانی روایت یہ کہتی تھی کہ یہ دریا جادوئی ہے اور ہر 100 سال بعد کوئی نہ کوئی اسے جگاتا ضرور ہے۔ ایک رات شہزادی نے خواب میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو سفید لباس میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں پانی کی نمی اور آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس بوڑھی عورت نے درد بھری آواز میں کہا، اے نور النساء، ہمارے پانی سوکھ رہے ہیں، ہمارا جادو ٹوٹ رہا ہے، آؤ آؤ جلدی ہمیں بچا لو۔ اور جب صبح ہوئی تو نور النساء نے خواب کو صرف خواب سمجھا اور اس نے سوچا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں دریا کنارے۔ اور جب وہ دریا کنارے گئی تو اس نے دیکھا کہ دریا کا پانی واقعی کم ہو رہا ہے۔ مچھلیاں کناروں پر تڑپ رہی تھیں، پودے مرجھا رہے تھے اور ہوا میں بھی بہت اداسی چھا گئی تھی۔ اور نور النساء وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہی تھی کہ اس جادو کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ضرور ہوگا۔ پھر وہ محل کے خزانے میں ایک پرانی کتاب اسے ملی جو اس کے پردادا کے زمانے کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ دریا کے اندر ایک دل آب نامی جادوئی پتھر ہے جو پانی کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو دریا مرنے لگتا ہے۔ اور نور النساء دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ دل آب ہے کیا اور اس پتھر کو اپنی جگہ سے کوئی کیوں ہٹائے گا۔ تبھی ایک بوڑھی خاتون جسے سب لوگ دریائے بی بی کہتے تھے محل کے باہر آئیں اور آواز دی، شہزادی شہزادی۔ نور النساء نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولی، اگر آپ واقعی دریا کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے دل میں اترنا ہوگا۔ پرانی کشتی لے لو اور چاند کی رات میں دریا کے بیچوں بیچ جانا، پانی آپ کو خود راستہ دکھائے گا۔ رات کو شہزادی نے ایک پرانی مگر عجیب سی کشتی لی جس پر پانی کی لہریں گندا تھیں اور ایک چھوٹا سا نیلا چراغ جلا تھا۔ چاندنی رات میں وہ تنہا دریا میں اتری۔ جیسے ہی شہزادی دریا کے بیچ پہنچی، پانی چمکنے لگا، ایک دم کشتی نیچے کو ڈوبنے لگی، مگر شہزادی کو خوف نہ آیا۔ اچانک وہ ایک نیلی روشنی میں آنکھیں کھولتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کے نیچے کی جادوئی دنیا میں آ گئی ہیں۔ یہاں پانی کے جنات تھے، سانپوں کے تاج پہنے بادشاہ، موتیوں سے سجی ہوئی پریاں اور شیشے کے درخت تھے۔ وہاں کے سردار نے کہا، ہم دل آب کو سنبھالتے تھے، مگر ایک دمی انسان، تمہارے دادا کے زمانے کا وزیر، اسے چرا لے گیا اور اب تم ہی ہمیں وہ واپس لا سکتی ہو۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر دل آب کو واپس ضرور لائے گی۔ اور پھر اسے بتایا گیا کہ وزیر کا پرانا سایہ ابھی بھی ایک ویران جزیرے میں زندہ ہے، ایک سایہ جو دھوکہ دیتا ہے، جادو دکھاتا ہے مگر سچ نہیں ہوتا۔ شہزادی نے ہمت سے اس سایہ دار جزیرے کا سفر کیا۔ وہاں اسے خواب میں اپنی ماں کی آواز آئی، کبھی اپنی موت کا دھڑکا لگا، کبھی اپنا عکس دیکھا جو کہہ رہا تھا، تم ناکام ہو چکی ہو، اب واپس چلی جاؤ،
تمہارا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر شہزادی نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار اسے ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر ملا۔ دل آپ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، سارا جزیرہ ٹوٹ کر نیچے بیٹھنے لگا، مگر وہ کشتی میں واپس کود گئی۔ شہزادی نے دل آپ کو واپس دریا کے مرکز میں نصب کیا۔ اچانک دریا میں زندگی لوٹ آئی۔ پانی زور زور سے بہنے لگا، مچھلیاں اچھلنے لگیں، پتھر لہرانے لگے اور پورا کا پورا نورستان خوشبو سے مہک گیا۔ اور اچانک پانی کے جنات سامنے آئے اور ان کا سردار نور نساء سے بولا، شہزادی، تم نے نہ صرف ہمیں بچایا بلکہ انسانوں کو یہ سکھایا کہ جادو کا اصل مطلب قربانی، سچائی اور ہمت ہے۔ شہزادی واپس محل آئیں، مگر اب وہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی، اب وہ نورستان کی محافظ تھیں، جسے لوگ عزت سے جادو کی بیٹی کہتے تھے۔ یہ کہانی اب بھی نورستان کی ہوا میں گونجتی ہے اور دریا کے کنارے اگر آپ کان لگائیں تو آپ کو بھی شہزادی نورنساء کی ہنسی پانی میں لہراتی محسوس ہوگی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔